سورہ حشر ابتدا میں سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سورہ ہیں جن کے شروع میں یا سبح یا یسبح یا سبح، یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہوں، سبح یا یسبح یا سبح، یہ 6 سورہ ہیں ہمارے پاس، ان کو مسبحات کہتے ہیں، سورہ مسبحات۔ یہ جو مسبحات ہیں ان کے بارے میں اور ان کی اس کمبینیشن کے اندر بہت سارے راز بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جو 6 سورہ ہیں، ان سورہ کو اگر کوئی مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو ایک چیز جس کے بارے میں کافی لوگوں کا اصرار ہے وہ یہ کہ یہ شخص، آپ کہتے ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر، یہ شخص اولیاء الہی میں شامل ہو جائے گا۔ نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے۔ وہ 6 سورہ کون کون سی ہیں؟ میرا غلطی کا اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے، تو میں لکھ کے دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ تو میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خود نبی خدا رات کو استراحت سے پہلے یہ 6 سورہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس 6 سورہ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی سورہ حدید، دوسری سورہ حشر، تیسری سورہ صاف، چوتھی سورہ جمعہ، اور 5ویں تغابن، اور 6ٹھی سورہ اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ریکارڈ چونکہ ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال پہلی سورہ حدید ہے۔ اچھا، میں ترتیب کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ اس ترتیب میں ایک عجیب پوائنٹ ہے۔ پہلی حدید ہے، دوسری حشر ہے، ان میں، اور تیسری سورہ صف، اور چوتھی جمعہ۔ یہاں شروع ہوتا ہے ماضی کے صیغے سے، یعنی چند سورہ ایسی ہیں جس میں سبح آیا ہے، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کی، پھر بعد میں یسبح آیا، تسبیح کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، اور آخر میں امر آیا ہے، یعنی سورہ اعلیٰ تک جب بات پہنچی تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اللہ کی تسبیح کرو۔ تو ماضی سے شروع ہوا تھا، پھر مستقبل پہ آیا، پھر امر کے اوپر بات آئی۔ تو اس ترتیب میں بھی بہرحال کوئی نہ کوئی راز ہوگا، تو جو لوگ 6 سورہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ترتیب کا خیال کریں، اس ترتیب سے پڑھیں۔ اچھا، آپ فرض کر لیں میں 6 سورہ رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، 6 میں سے کون سی پڑھوں؟ پھر سورہ حشر پڑھیں، پھر سورہ حشر۔ تو یہ مسبحات کا ایک سیٹ ہے 6 سورہ کا، ان کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اثرات ہیں، لیکن اگر کوئی یہ 6 سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم سورہ حشر پڑھ لیں۔ اب اس سورہ حشر کی اپنی فضیلتیں ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں انسان کے وجود کے اوپر۔ میں فی الحال اس کے اوپر زیادہ عرض نہ کروں اور کانٹینٹس کے اوپر آ جاؤں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جو سورہ حشر کو ہر رات پڑھتا رہے، لگتا یوں ہے جیسے خدائی اوصاف اس کے اندر کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہوں گی، یوں لگتا ہے۔ اچھا، خاص کر ایک بات ہے وہ یہ کہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر خدا کی صفات گویا جیسے ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں بھر کے بیان ہوئی ہیں۔ ہاں، اور اس میں عالم الغیب والشہادہ سے شروع ہوا ہے اور آخر تک آتے آتے خدا کی صفات۔ تو ان 3 آیتوں کے بارے میں مشہور ہے، ایک روایت میں بیان ہوا ہے، تھوڑا احتیاط کروں، ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان 3 آیتوں کو پڑھتے وقت کوئی سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہ خدا کی اس امان کو حاصل کر سکے گا۔ ماشاءاللہ، اس کے کیا راز ہوں گے، لیکن بہرحال اس سورہ حشر کے اندر کچھ ہے۔ حتیٰ ایک روایت اس طرح کی بھی موجود ہے کہ خدا نے اپنی اوصاف کا ایسا بیان کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ میں آنا تھا وہ اس سورہ میں رکھا ہے۔ نہیں معلوم اس میں کیا راز ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ بہت اس معاملے میں اہم سورہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور جان بوجھ کر میں اس کے الفاظ کو نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے اس احتیاط کی وجہ سے کہ اہل بیت سے نسبت دینے میں آپ کو ماہ مبارک رمضان میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو میں اوورال اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس احتیاط سے ہم خارج نہ ہوں۔ سورہ حشر مدنی سورہ ہے،
یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ کا تعلق زندگی کے مسائل سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو مکہ میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر عقائد سے اور بنیادی ترین عقائد سے ہوتا ہے۔ جو مکہ میں سورہ نازل ہوتی تھیں معمولاً ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سوروں میں آیتیں تھوڑی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن کریم کی زیادہ عادت ہو چکی تھی اس وقت تک آتے آتے۔ بہرحال یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے، اور اس کا موضوع اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بالکل صاف اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ 59 سورہ ہے، 59ویں سورہ۔ اب اردو کا معیار ہمارے یہاں ایسا آ گیا کہ خود مجھے 59 69 79 میں خطرہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی کون سا والا کیا تھا، تو اب اس لیے میں پاکستان سے باہر 59 کہتا ہی نہیں ہوں، 59 کہہ دیتا ہوں سیدھا۔ تو یہ بہرحال 59 59ویں سورہ ہے۔ اس میں 24 آیات کریمہ ہیں، 24 آیات کریمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پہلی آیت شمار نہیں کی گئی ہے تمام سوروں کے اندر سوائے حمد کے، سوائے حمد کے کسی بھی سورہ کے اندر بسم اللہ جز آیات شمار نہیں ہوتی ہے، تو اس سے ہٹا کر اس میں 24 آیات کریمہ ہیں۔ اور اس کا جو نام ہے اس کے اوپر بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد یہ جو نام ہے حشر، ازار الف لام تو عربی کے تقاضوں کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اصل نام حشر ہے۔ حشر کے 2-3 مطلب تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی مثلا آج میں نے اس کو تجربہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر لکھا کہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے سورہ کے ناموں کی وہ کیا ہے، تو حشر کے نام میں جو ٹرانسلیشن رکھا تھا وہ انٹرسٹنگ تھا۔ مثلا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حشر، آپ کی ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میدان حشر ہے، صحیح۔ اور اس نے ٹرانسلیشن میں لکھا تھا گیدرنگ۔ اصل کیا حشر سے گیدرنگ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، بہت لٹرل میننگ میں اگر چلے جائیں، بہت جسے کہتے ہیں کہ بالکل لفظ کو بالکل اس کے کسی روٹ میں لے جائیں، شاید آ جائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اردو میں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں حشر اور نشر، حشر نشر۔ تو حشر جمع ہونا، نشر پھیل جانا، صحیح ہے؟ اس معنی میں حشر گیدرنگ میں آ سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اس آدمی کا حشر نشر اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر وہیں سے نکلتا ہے۔ تو اس وجہ حشر نشر اس معنی میں صحیح ہے، گیدرنگ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ حشر کا جو مطلب اس سورہ میں استعمال ہوا ہے، کیا وہ گیدرنگ ہوگا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، چونکہ میدان جنگ کا تذکرہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ جب 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گیدرنگ ہوئی ہے 2 لشکر کی۔ تو کبھی گیدرنگ 2 افراد کی ہوتی ہے، کبھی لشکروں کی بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے، گیدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی میدان جنگ کے عمل کو بھی کوئی حشر تعبیر کرے، گیدرنگ کہہ سکے۔ اور سب سے بڑی گیدرنگ کہاں پر ہے؟ دار قیامت کے دن، میدان حشر۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، ایک حشر کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ، اوور آل جمع ہونا، جس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ نشر۔ پھر ایک میدان جنگ بھی حشر ہے، کیوں؟ چونکہ وہاں پہ بھی 2 میدان کے اندر لشکروں کی گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور میدان حشر تو ہے ہی حشر۔ وہ کیوں حشر ہے؟ چونکہ وہاں سب کی گیدرنگ ہو جاتی ہے، صحیح۔ تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، حشر کا مطلب یہ ہوگا، اور یہ ایکسپینشن ہے اس کے مفاہیم کا، اور ظاہر ہے ایسے دستیوں مفہوم حشر کے اور بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ سورہ حشر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی ہم لوگ معمولاً جب کسی سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے کہ آیت کے شروع میں کیا آیا تھا، آیت کے آخر میں کیا آیا تھا۔ معمولاً اس کے اوپر غور نہیں کرتے، بلکہ بہت دفعہ تو میرے جیسے کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ مثلا کسی ایک سورہ کے اینڈ میں آیا تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور میں نے ایسے ہی کہیں بول دیا وَهُوَ الْعَلِيمُ النَّصِيرُ، مجھے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ لیکن قرآن کریم کو فرق پڑ رہا ہوگا یا نہیں پڑ رہا ہوگا؟ یا بہت فرق پڑ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سورہ کے اسٹارٹ میں کوئی چیز آتی ہے، آیت کے اینڈ میں کوئی چیز آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کانٹینٹ سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ طباطبائی نے اس میں بہت خوبصورت ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ کا اسٹارٹ اور سورہ کا اینڈ سورہ کے کانٹینٹس کا ایک ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سورہ کا جو اسٹارٹنگ ہوگا وہ آپ کو اس کانٹینٹ کے لیے تیار کر رہا ہوگا جو سورہ کے اندر موجود ہے، اور جو سورہ کا اینڈ ہوگا وہ اس کانٹینٹ کی سمری آپ کو دے رہا ہوگا جو اس سورہ کے اندر موجود ہو. صحیح ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ کہ یہ جو صفتیں بیان ہوتی ہیں یہ ایک اور مطلب بھی ہے، یہ تھوڑا سا اور ٹچ کر رہا ہے اس کی کانٹینٹس کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ اس طریقے سے ہے کہ بعض اوقات سورہ کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے، اور ہم جو اس حکم کو سمجھنے میں مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹ بھی اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. مثلا خدا متعال نے فرض کیجئے کسی آیے کریمہ کے اندر قصاص کا حکم دیا. اب وہ جو قصاص کا حکم دیا خدا نے، تو ہمیں اس میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بے رحمی ہے. صحیح. تو اس کے ذہن میں بے رحمی کا تصور آ رہا ہے قصاص سے. صحیح نہیں ہے یہ بات. قصاص بے رحمی نہیں ہے، انسان کے اوپر رحم ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ ظلم نہ کریں دوسرے انسانوں کے اوپر. سزا کا نظام ضروری ہے، لیکن ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ بے رحمی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کوئی آیت ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح ہے. بس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی کسی سورہ کو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حکم آتا ہے، اس حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی مسکنسیپشن آ سکتا ہے. اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں کوئی نہ کوئی آیت موجود ہوگی. صحیح. اس آیہ کریمہ نے، اس سورہ مبارکہ نے شروع کیا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے. صحیح. اب ہمارے پاس کتنی دیر ہے؟ افطار کا ٹائم کیا ہے؟ 51. تو ہمارے پاس میرے خیال میں ابھی 10 منٹ ہیں. تو میں اس 10 منٹ میں اب اس مطلب کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کو ضائع نہیں کروانا چاہ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو کم از کم ٹچ ضرور کر لے. یہ سبحہ کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو آخر میں لا کر ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، تو ان کے جسمانی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہوگی کہ اب ذہن کے اوپر اتنا بوجھ ڈلوانا شاید کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ کل بھی یہی ہونا ہے، کل بھی یہی ہونا ہے، تبدیلی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ابھی کر لیا جائے. پھر یہ تسبیح بہت عجیب لفظ ہے. تسبیح کا روٹ اگر اس کے مصدر میں جائیں، ہاں یہ بھی میں عرض کرنا بھول گیا، ایک سورہ میں مصدر بھی آیا ہوا ہے سبحان کا. کہاں پر؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. صحیح. یہ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم، یہ قرآن کریم میں بہت. صحیح. اور ہماری نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ اصلا جتنا پوچھو ہے. سبحان ربی العظیم بحمدہ، سبحان ربی العلی وبحمدہ. یعنی دو لفظ جو اس معاملے میں ہماری زندگیوں سے لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک سبحان ہے اور دوسرا حمد. صحیح. سبحان اور حمد میں فرق کیا ہے؟ اور ہم تسبیح بی بی کی جو پڑھتے ہیں اس میں 33 ٹائمز ہم نے حمد کہنا ہے اور پھر 33 ٹائمز ہم نے سبحان بھی کہنا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اور وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ دو کو علیحدہ 33 ٹائم. تو مثلا اگر ایسے میں کہہ رہا ہوں بچکانہ سوال کہ بھئی اگر میں سبحان ہی کہنا تھا تو پھر حمد کی جگہ علیم کہہ دیتا. یہ حمد کیوں ہے اس کے ساتھ؟ صحیح. اب میں صرف سبحان کے اوپر بات کرتا ہوں، کل انشاءاللہ حمد کو اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آیہ کریمہ میں حمد نہیں آیا ہوا، اس آیہ کریمہ میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو حمد نہیں ہے یہاں پہ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سبحان کے ساتھ حمد بہت زیادہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں پہ انٹرسٹنگ ایک کام ہوتا ہے جو مجھے بڑا مزیدار کام ہے لیکن بہت پیچیدہ، وہ عربک کی لنگوسٹک کے اوپر کام کرنا، جس کو، اور لنگوسٹک میں بھی جس کو لیکسیکوگرافی کہتے ہیں، یعنی ایک ورڈ کو ہی لیں اور اس ورڈ کو کریدنا شروع کر دیں. تو یہ جو عربک لیکسیکوگرافی ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے.
اب یہ جو لفظ ہیں آپ کے پاس، دیکھیے 4 لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، چاروں کے قرآنی روٹس ہیں، سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک سبح، ان سب کا روٹ سین، بے اور ہا میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 لفظ جو کیا کہتے ہیں، 3 الفابیٹ جس کو آپ کہیں گے، حروف، یہ 3 حروف اس میں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو روٹ بن رہا ہے وہ ایک ورڈ سے نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صباحہ، ٹھیک ہے؟ سین بے ہے، اس میں ایک لفظ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں صباحہ، اور صباحہ کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انٹرسٹنگلی اس کو کہتے ہیں سوئمنگ، صحیح ہے؟ اب کیا تعلق بنے گا صباحہ اور سوئمنگ کا، صحیح ہے؟ تو یہ جو سوئمنگ ہے یہ کیا ہے؟ سباحہ یا سباحہ یا سوئمنگ، یہ اس میں یہاں پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس میں 2 جگہیں ہیں۔ یہ جو سباحہ کا فینومینا ہے یعنی سوئمنگ کا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایک آدمی ساحل سے سوئمنگ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ تیرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے تو وہ چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ جب وہ جو تیر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ تیرنا شروع کرتا ہے اس کا ڈسٹینس ساحل سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے جیسے وہ ساحل سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ کے اوپر تقریباً غائب ہو جاتا ہے۔ ایک سباحہ کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، ایک سباحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیر رہا ہے، تو تیر رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پانی سے لڑ رہا ہے کیا؟ نہیں، پانی سے لڑتا نہیں ہے، وہ پانی کی جو کوالٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک آبجیکٹو کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، صحیح ہے؟ بس سباحہ کے اندر 2 میننگز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بندہ پانی سے لڑتا نہیں ہے، پانی کی کوالٹیز کو استعمال کرتا ہے اپنے آبجیکٹو کے لیے اور وہ اس طرف بڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کنارے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور کسی اور افق میں اپنے آپ کو غائب کرتا ہے، صحیح ہے؟ اگر کوئی اللہ کی تسبیح کرے تو یہ 2 چیزیں ہوں گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ وہ اس کائنات کو جو ساری کی ساری خدا کی مرضی پہ چل رہی ہے پانی کی طرح استعمال کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا، ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ، پوری کائنات اس کا ساتھ دے گی، پھر جیسے پانی اس سوئمنگ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ جو سوئمنگ کرے گا یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو اپنی میٹیریل ایگزسٹنس سے ڈسکنیکٹ کر کے الہی ایگزسٹنس کے اندر غرق کر لے گا۔ ماشاءاللہ، بر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ تسبیح کا اثر ہونا چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسبیح نے یہ کرنا ہے۔ تو اب یہ جو تسبیح ہے اس کا مطلب یہ تو ہو گیا لنگوسٹک کا، اور ہم نے لیکسیکوگرافی سے مدد لی۔ خود تسبیح اور اللہ کی تسبیح اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک ورب ہے، سبح یسبح سبح، اور سبحان تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اچھا، ابھی وہ ذہن میں رکھیے گا اس سوئمنگ والی بات کو، ہم اس تک لانے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اچھا، ہم یہ 2 لفظ کیوں کہتے ہیں، نقص اور عیب؟ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا، کہ بھئی یہ 2 لفظ کیوں؟ حشر اور نشر ہے، 2 لفظ تھے، تو یہ نقص اور عیب کیا ہے؟ نقص اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جس میں خود کوئی خرابی نہیں ہے، انوائرمنٹ میں فٹ نہ ہو، اسے نقص کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس کارپٹ تھا، مثلا 4x4 فیٹ کا، 4x4 میٹر کا کمرہ تھا آپ کا، لیکن آپ جو کارپٹ لیا ہے وہ 4x3 ہے، کارپٹ بہت اچھا ہے، اس کمرے کے لیے فٹ نہیں ہے، تو یہ ناقص ہے۔ ماشاءاللہ، لیکن اگر خود کارپٹ ہی غلط ہو، اس میں کوئی خرابی ہو، تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ عیب ہے، وہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح۔ ماشاءاللہ، اگر ہم ایسا سمجھ پائیں کہ خدا نہ نقص ہے نہ عیب ہے تو خدا سبحان ہے، پھر ماشاءاللہ، واہ 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 وہ واہ سبحان، واہ واہ، صحیح۔ پر سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب اس بات کا عقیدہ ہے کہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب ہے، صحیح، یہ سبحان ہے۔ اس میں میں پھر کہاں ہوں؟ مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، خدا وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں، مجھ سے اس کا رابطہ یہ ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو ناقص کو کس سمت بڑھنا ہے؟ اس کی سمت بڑھنا ہے۔ بس جیسے ہی کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، خدا میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نقص و عیب مجھ میں ہے اور اس کو برطرف کرنے کے لیے مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے۔
ماشاءاللہ اب سوئمنگ آ رہی ہے، اب سوئمنگ آ رہی ہے، تو مجھے اپنے آپ کو اپنے نقص اور عیب سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے، جیسے سوئمر ساحل سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس وادی میں غرق کرنا ہے جس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اچھا، جب میں یہ کام کروں گا تو صباح کا دوسرا چیپٹر، پانی سے لڑنا ہے یا پانی مجھے مدد دے گا، یہ پوری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اگر میں بھی تسبیح کروں گا تو یہ کائنات میری مدد کرے گی ماشاءاللہ خدا کی طرف بڑھنے میں۔ کیسے مدد کرے گی؟ اس میں تو امتحان بھرے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا کہ امتحان روکتا ہے؟ امتحان انسان کو اور بڑھاتا ہے خدا کی سمت۔ بس یہاں کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہو۔ ماشاءاللہ واحد چیز جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہے وہ خود یہ ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں روکتی، سب خدا کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ صحیح؟ اب یہاں پہ ٹائم ختم ہے، صرف یہاں پہ ایک ایڈیشن ہے، وہ یہ کہ تسبیح ارادی ہوتی ہے، یہ غیر ارادی ہوتی ہے، انٹینشنل ہونا چاہیے۔ تو اگر کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو یہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں یا بے ارادہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بے ارادہ کر رہے ہیں تو خدا نے ان کو تسبیح کیوں کہا؟ اور اگر یہ ارادے سے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ان میں تو ارادہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحیح؟ اس کو ہم انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ